السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. دس سائڈ یور ہوسٹ احمد بیگ. آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی سنگین اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میرے قائد کا شہر جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اب وہ راکھ کے ڈیر کا شہر بن چکا ہے. جی ہاں بالکل، میں شہر قائد کراچی کی بات کر رہا ہوں، جہاں آئے دن کسی نہ کسی ہاسپٹل، اسکول، بستی، شاپ، پلازا یا فیکٹری کے اندر آتش زدگی یا بلیز کا معاملہ بن جاتا ہے. یہ شہر پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اذیت ہے وہ اسی شہر کے نصیب میں آتی ہے. ایک طویل سفر، روز کا درد اور ایک ناکام مافیا نما حکومت کے سائے تلے پلنے والے آخر اس شہر کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ کراچی شہر کی مینجمنٹ اور حکومت سندھ غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہی. جی ہاں بالکل، آپ نے ہیڈ لائنز میں ضرور سنا ہوگا، ہفتے کی رات 10:30 بجے کراچی شہر کے اندر گل پلازا میں ہونے والے آتش زدگی کا، جس کے نتیجے میں اس پلازے کے اندر موجود 1200 دکانیں آگ کے راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں. اور فائر سٹیشنز دور ہونے کی وجہ سے، اور فائر فائٹرز کی قلت ہونے کی وجہ سے، اور بر وقت کارروائی نہ لانے کی وجہ سے اس آگ کو بے قابو کر دیا جاتا ہے. اور بیسمنٹ میں ایک پھولوں کی دکان کے اندر ذرا سی بے احتیاطی کے ذریعے پھیلنے والی یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. پھر سرکاری ادارے، سماجی اور فلاحی ادارے، جن میں سر فہرست پاکستان نیوی کے فائر فائٹرز، رینجر سندھ کے فائر فائٹرز، ریسکیو 112 کی ٹیمز اور KMC کراچی کے فائر فائٹرز جو ہیں وہ مل کر اس بے قابو آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور آخرکار 2 دن کے بعد اس آگ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور بیشتر ایریاز کو اس پلازے کے کلیئر کر دیا جاتا ہے، جن میں خصوصاً مسجد کا ایریا شامل ہے. الحمدللہ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہاں پر موجود قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں الحمدللہ. لیکن جب تک اس آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تب تک اربوں کا مالی نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اندر پھنس کر رہ چکے ہوتے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 26 سے زیادہ جو ہیں اموات ہو چکی ہیں، 80 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، جن میں سے 18 لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے، اور باقی کی شناخت کے لیے ان کی فیملی سے ان کا DNA ٹیسٹ لے کر تحقیق کی جا رہی ہے اور ان کی شناخت کی جا رہی ہے. اس سارے معاملے کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ایک کمیٹی تو بن گئی ہے، لیکن کیا یہ اس بات کی گارنٹی دلائے گی کہ کیا آئندہ اس شہر میں کوئی بھی اس طرح کی آتش زدگی یا بلیز کا معاملہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر پریویس ہسٹری کی بات کروں تو اس سے پہلے 2 بڑے میجر انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. چھوٹے موٹے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لیکن 2 میجر انسیڈنٹس جو ہیں وہ نومبر 2023 میں RJ مال شاپنگ کے اندر الیکٹرک فالٹ کے ذریعے ہونے والے ایک انسیڈنٹ کی کہانی ہے، جس میں اس آتش زدگی کے ذریعے 11 افراد جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور 23 سے زیادہ افراد زخمی ہو جاتے ہیں. اور اگر میں کراچی شہر کے سانحہ 9/11 کی بات کروں، جسے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کہا جاتا ہے، جو 2012 میں ایک گارمنٹ فیکٹری بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہوا تھا، جس میں آگ لگنے کے سبب وہاں پر 500 سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے اور 280 سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. اور اگر میں آج کی ہی بات کر لوں تو کراچی کی ایریا نیو سبزی منڈی میں بھی ایک گودام کے اندر آگ بڑھ گئی ہے.
اور بل پلازا میں لگنے والی اس آتشزدگی سے ایک فائر فائٹر آگ بجھانے کے عمل کے دوران وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، جن کا نام فرقان علی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک سماجی تاجر عمر نبیل وہ بھی آگ کی نظر ہو چکی ہے، اور ایک نیا بیاہتا جوڑا جو اپنی شادی کے بعد پہلی شاپنگ کرنے اس مال میں آیا تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ ہو چکا ہے، اور ان گنت جوان اور بچے اس آگ کے اندر پھنس کر اس کی لپیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کراچی جل کیوں رہا ہے؟ This is not by accident but by design and lack of public awareness and insufficient government policies and regulatories۔ اگر ہم یہ سوچیں 3.5 کروڑ کی اس آبادی والے شہر میں صرف 28 فائر اسٹیشنز ہیں اور 1100 فائر فائٹرز ہیں۔ اس شہر کے اندر 80% بلڈنگز ایسی ہیں جن کے اندر فائر سیفٹی سسٹم ہی نہیں ہے، 90% بلڈنگز ایسی ہیں جن کے اندر فائر ایگزٹس نہیں ہیں، فائر الارمز ہی نہیں ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک رپورٹ میں ڈکلیئر کیا ہے کہ کراچی کے اندر 500 سے زیادہ بلڈنگز ایسی ہیں جو ان سیف ہیں، لیکن سٹل وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر تاجر رہ رہے ہیں، وہاں کاروبار ہو رہا ہے، وہاں فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ ایک اعلیٰ سطح پر وفد بنائے، ایک ایسی کمیٹی بنائے جو ان تمام تحقیقات کی جانچ پڑتال کرے اور اس بات کو انشور کرے کہ شہر کے اندر کم از کم 100 سے زیادہ فائر سٹیشنز ہونے چاہیے، 3000 سے زیادہ فائر فائٹرز ہونے چاہیے، کیونکہ جس طرح آبادی بڑھتی ہے اس طرح ان سہولیات کو بھی بڑھنا چاہیے، اور عوام الناس کو فائر ایکسٹنگوشرز کے ذریعے بر وقت موقع کے اوپر آگ کو کم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جانا چاہیے، اور کیسے عوام کو فائر ایگزٹس یوز کرنے ہیں، فائر سیفٹی ایکوپمنٹس یوز کرنے ہیں، ان کی آگاہی بھی فراہم کرنی چاہیے تاکہ آئندہ فیوچر کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ برپا نہ ہو سکے۔ میری عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ حکومت کے بتائے ہوئے طریقے کو عمل کریں اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو محفوظ کریں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت ہوگا۔ السلام علیکم۔